ریڈیو صدائے حریت سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے لاک ڈاؤن اور محاصرے کو آج 4 ماہ مکمل ہو گئے۔ ذرائع مواصلات کی معطلی کے باعث کشمیری عوام دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں۔ عوام کو اپنے گھروں میں محصور رکھا گیا ہے۔ ادھر انٹرنیٹ کی بندش کے باعث کشمیری اسکالر، صحافی اور ڈاکٹرز بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت سے محروم رہ گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات قابض بھارتی فوج نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران 7 کشمیریوں کو شہید جبکہ 82 کو زخمی کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 60 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ محاصروں کے دوران 3 رہائشی گھروں کو تباہ بھی کیا گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کا 5 اگست کا غیر قانونی اقدام جنوبی ایشیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ میں مسلسل حائل ہے۔ جاپانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جاپان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ اختلافات سے واقف ہے۔ بھارت کے ساتھ اپنے دفاع اور وزیر خارجہ کے پہلے مذاکرات کے 1 روز بعد ہی جاپان نے امید ظاہر کی ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک پرامن حل پر منتج ہوگا۔ پنجاب کے مختلف حصوں اور دہرادون میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کا کہنا ہے کہ ان کے کالجوں میں کم حاضری اور تاخیر سے فیس ادا کرنے پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سرکردہ سیاسی رہنما راجہ ظفر الحق نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور OIC مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کمیشن قائم اور عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں ہندو بستیاں بسانے کے بھارتی قونصل جنرل کے بیان کا نوٹس لے۔ یاد رہے نیو یارک میں تعینات بھارتی قونصل جنرل سندیپ چکرورتی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ہندو بستیاں بسانے کا بیان سامنے آنے پر پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر مذمت، جبکہ کشمیری پنڈتوں نے بھارتی قونصل جنرل کے بیان سے لا تعلقی اور اسے پنڈتوں کے نام پر BJP کی طرف سے سیاست کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ تازہ ترین خبریں ختم ہوئیں۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 72 سال سے بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہیں اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے اور کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہونے کی رٹ لگاتا نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھارت جس کی اخلاقی قدریں اپنے زوال کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے، ایک بھارتی ہندو سماجی کارکن بھارتی حکمرانوں کی اصلیت کو یوں بیان کرتی ہے۔ ان کے مدعوں میں کبھی ہیومینٹی توڑنا، ہندو مسلم کرنا، دلت پچھڑوں کو کرنا، یہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ ان کا پوری سرکار، پوری آئیڈیالوجی ان چیزوں پہ چلتی ہے۔ بہت ہی شرمناک بات ہے، آئے دن مدعے ہوتے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ڈرتا ہوگا دیش کا مسلمان باہر جانے پہ۔ گائے کے نام پہ آپ دیش چلا رہے ہو، گائے کے نام پہ آپ نے تبریز کو سولی پہ چڑھا دیا۔ بولو جے شری رام، جے شری رام سے کون سی بھکتی ہوتی ہے مودی جی؟ آپ کی سرکار بتائے گی۔ ان کے مدعے بھارت ماتا کی جے اور جے بھیم سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ ان کے مدعوں میں کبھی ہیومینٹی نہیں آئے گی۔ سنسد میں مدعے اٹھاتے ہو دھرموں کے، کیا شرمناک نمونہ پیش کیا انہوں نے۔ بھارت لاکھ جتن کرے وہ کشمیروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بھارت اندرونی طور اتنا کمزور ہونے جا رہا ہے کہ بھارتی شہری اب بھارتی حکمرانوں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے لنگوٹا کس رہے ہیں۔